بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ آیت کے حصے کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، یعنی کفار لوگ۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ کفار جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے وہ جاندار میں سب سے بدترین ہے، اور ایسے بدترین کہ جو سنتے بھی نہ ہو اور بول بھی نہیں سکتے اور ساتھ ساتھ عقل بھی نہ ہو ان میں۔ آپ نے خیال کیا ہوگا اگر ایسا شخص کہ جو گونگا ہو اور بہرا ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اگر عقل موجود ہے تو وہ کسی حد تک اپنی بات دوسرے شخص تک پہنچا سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے اور اس کے بعد بھی کسی حد تک وہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور ساتھ ساتھ لا عقل ہے، اس کے اندر عقل بھی موجود نہیں ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں نہ اپنی بات دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اور نہ کسی کے بات وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو کفار ہیں یہ حق بات سننے سے بہرے ہو چکے ہیں، حق بات بولنے سے گونگے ہو چکے ہیں اور حق بات سمجھنے سے یہ لا عقل ہو چکے ہیں۔ اب جتنا بھی ان کو دعوت دی جائے یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ اگلے آیت میں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیوں نہیں کرتے، وہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ اگلے آیت میں اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے۔ ان شر الدواب، بے شک جاندار میں سے بدترین جاندار عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، الصم، وہ بہرے ہیں، البکم، اور گونگے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ یعنی یہ کفار اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین جانور ہے کہ جو بہرے بھی ہے اور گونگے بھی ہے اور ساتھ ساتھ عقل بھی نہیں رکھتے، یعنی حق بات سے یہ محروم ہے ہر طریقے سے۔ لفظی ترجمہ، ان معنی بے شک، شر معنی بدترین، الدواب، دواب کا لغوی معنی ہوتا ہے زمین پہ ہر چلنے والا چیز، یعنی زمین کے اوپر جتنی چلنے والا چیز ہے اس کو دواب کہا جاتا ہے، یہ دابہ کی جمع ہے۔ اور فعام میں دابہ چوپایا کو استعمال ہوتا ہے کہ جو چوپایا جانور ہے اس کو دابہ کہا جاتا ہے۔ عند معنی پاس، اللہ بمعنی اللہ، سمو بمعنی بہرے، اور بکمو معنی گونگے، الذین، یعنی یہ کفار، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ ولو علم اللہ، اگر جان لیتا اللہ تعالیٰ فیہم، ان میں، خیرن، بہتری، لاسمعہم، تو ان کو سنا دیتا۔ یہاں خیرن سے مراد حق کی طلب ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کو حق باتیں سنا بھی دیتا، ان کو حق باتیں سمجھا بھی دیتا اور حق بات کرنے کی توفیق بھی ان کو عطا کرتا اگر ان کے اندر حق کی طلب ہوتی تو۔ چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی موجود نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے حق بات سننے کی قوت بھی چھین لی، حق بات بولنے کی قوت بھی چھین لی اور حق بات سمجھنے کی قوت بھی چھین لی۔ چونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ اس چیز کے پیچھے کوشش کرتا ہے اور سعی کرتا ہے، تو وہ چیز اس کو حاصل بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہمارے تبلیغی حضرات فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، کہ اگر آپ کو ایک ماچس کی ضرورت ہو اور آپ کو طلب ہو تو وہ آپ کو ملے گی۔ وہ کیسے ملے گی؟ آپ کو بازار جانا پڑے گا، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد وہ ماچس آپ کے گھر آئے گی۔ لیکن اگر آپ کے اندر ماچس کی طلب موجود نہیں ہے تو وہ ماچس آپ کے گھر کبھی بھی آ نہیں سکتی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ میرے مولا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اور یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر، تو اللہ رب العزت نے دونوں کے دلوں کو جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا انکار کر رہے تھے لا علمی کی وجہ سے، اور جب ابو جہل کا دل دیکھا تو وہ انکار کر رہے تھے سب کچھ جاننے کے باوجود،
یعنی ابو جہل کے اندر اسلام کا طلب ہی موجود نہیں تھا. حضرت عمر کے اندر طلب تو موجود تھا لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ اسلام کا انکار کر رہے تھے. اور ابو جہل کے اندر سرے سے اسلام کا طلب ہی موجود نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے ابو جہل کو دنیا و آخرت میں رسوا کیا، تباہ برباد کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا و آخرت میں چمکا دیا تھا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر دین کی طلب ہی موجود نہیں ہے. اگر دین کی تھوڑی سی طلب بھی ان کے اندر موجود ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیتا؟ حق بات سنا بھی دیتا، حق بات بولنے کی توفیق بھی دیتا، اور حق بات سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا. آتے ہیں ترجمے کی طرف. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اگر جان لیتا اللہ تعالیٰ فیہم ان کفار میں خیرن بہتری، یعنی حق کی طلب، یہاں بہتری سے مراد حق کی طلب ہے. لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر سنا دیتا ان کو، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کو سنا بھی دیتا تو اس کے سننے کے باوجود بھی یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے اسلام سے. کیوں؟ کہ ان کے اندر اسلام کی طلب ہی موجود نہیں تھی. لو کا معنی آپ کو پتہ ہے، کئی دفعہ گزر چکا ہے. لو کا معنی ہوتا ہے اگر، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، فیہم معنی ان کفار میں، خیرن معنی بہتری. یہاں مراد حق کی طلب ہے. لاسمعہم سمع یسمع کا معنی آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ سننا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سنا دیتا ان کو. ولو اسمعہم اور اگر وہ سن بھی لیتے، لتولوا واللہ، تولو کا معنی ہوتا ہے پھرنا. وہم مورزن، مورزن کا معنی اعراض کرنا، منہ موڑنا. اعراض کرنا، منہ موڑنا. تو معنی کیا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ سنا بھی دیتا ان کو، لتولوا وہم مورزون تو منہ پھیر کر بھاگ جائے، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جائے. اگر اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں.